الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے پست ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے فرمان پر، گویا کہ وہ پتھر کی چٹان پر زنجیر ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے کھول دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں رب کے فرمودہ کے متعلق کہ حق فرمایا اور وہ بلند ہے بڑائی والا، تو اسے چھپ کر سننے والے اس طرح سنتے ہیں کہ ان کے بعض کے پر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے یوں بیان کیا کہ اسے مائل کیا اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کی تو وہ بات سنتا ہے، اسے اپنے نیچے والے کی طرف ڈال دیتا ہے، پھر دوسرا اسے اپنے نیچے والے کی طرف ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اسے جادوگر کاہن کی زبان پر ڈال دیتا ہے تو اکثر شہاب اسے ڈالنے سے پہلے لگ جاتا ہے اور اکثر وہ اسے آگ لگنے سے پہلے ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے 100 جھوٹ بنا دیتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کہا اس نے ہم سے فلاں فلاں دن فلاں فلاں بات کہی تھی، اسی ایک وجہ سے اس کہان کی تصدیق کی جاتی ہے مگر آسمان سے سنی گئی۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک طویل حدیث میں نے جلدی میں بیان کی، اردو میں ترجمہ بیان کیا، اب تھوڑی سی اس کی تشریح سماعت کیجیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی فیصلہ کا فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے تو فرشتے اظہار انکسار کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ قرآن مجید نے بھی یہ بھی فرمایا ہے۔ یعنی فرمان الہی کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر والے لوہے کی پتلی زنجیر کھینچو، نہایت باریک، اس کا سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے، الفاظ اس کے بہت دشوار سمجھنے ہوتے ہیں، یعنی غیر واضح سے ہوتے ہیں۔ تو یعنی جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے اور فرشتوں کے دلوں سے وہ ہیبت جاتی رہتی ہے تو بعض فرشتے بعض سے پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھنا ایسا ہوتا ہے جیسے طلباء سبق پڑھ کر آپس میں تکرار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے وہاں کیا فرمایا تھا، وہاں کیا فرمایا تھا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو اسی طرح فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی رب نے جو پھر جواب دیتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کو، یعنی رب نے جو کچھ فرمایا بالکل حق فرمایا۔ یہاں حق مقابل ہے باطل کا، یعنی بمانی ثابت ہے۔ تو یہاں مرکات نے فرمایا کہ روزانہ کے واقعات کا ذکر رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش ہے، جیسے مصیبتوں کا دور ہے، کسی قوم کی ترقی، کسی قوم کا تنزل، بیماروں کی شفا ہے، تندرستوں کو بیمار کرنا ہے، ذلیلوں کو عزت دینا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرنا ہے، فقیروں کو غنی کر دینا ہے اور غنیوں کو فقیر بنا دینا ہے۔ غرض کے لوح محفوظ میں تحریر قول لائی جاتی ہے۔ ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ان فرشتوں کو علوم غیبیہ پر اطلاع کرتا ہے، اور جو فرشتے لوح محفوظ پر مقرر ہیں وہ تو کائنات کے ذرہ ذرہ سے خبردار ہیں۔ پھر زمین سے آسمان تک جنات جو ہے وہ ان کے اڑتے ہیں تو اوپر نیچے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے مائل ہاتھ کی متفرق کھلی انگلیاں، یعنی لائن اوپر نیچے تہہ در تہہ۔ تو اس ڈالنے اور بتانے کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ آسمان سے قریب والے جن فرشتوں کی باتیں سن کر اپنے نیچے والے جنوں کو سنا دیں، اس نے اپنے نیچے والے جنوں کو سنایا، اس نے پھر اپنے نیچے والے جنوں کو سنایا، حتیٰ کہ آخری جن جو ہیں وہ سنتے ہیں بات، اور پھر جو اس کا دوست کہن فراڈیا ہوتا ہے اس کو سنا دیتے ہیں، کہن کو سنا دیتے ہیں۔ یہاں ساحر سے مراد کہن نجومی ہے، جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی مراد اس طرح ہوگی پھر کہ پہلا جن جو فرشتوں سے باتیں چراتا ہے اس کو آگ کا شعلہ ضرور لگتا ہے، مگر کسی کو یہ خبر سنا دینے
کے بعد اور کسی کو سنا دینے سے پہلے شعلہ لگتا ہے۔ پھر یہ شعلہ کبھی تو اس جن کو ہلاک کر دیتا ہے اور کبھی جلا کر ہلاک نہیں کرتا، صرف دیوانہ کر دیتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان، جیسے آتا ہے نا من المس، انسانوں کے بارے میں، سود خوروں کے لیے بات ہے، تو بدحواس کر دیتا ہے اگر ہلاک نہیں کرتا تو۔ خیال رہے کہ ہلکی آگ کو طاقتور آگ فنا کر سکتی ہے۔ جن چونکہ آگ کی پیدائش ہے، جن ہلکی آگ سے پیدا ہوا ہے، اور شعلہ کی آگ جو شہاب ثاقب اندھیری راتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جا کے، شہر میں بہت مشکل نظر آتی ہے، آسمان جو ہے صاف نہیں ہوتا، دھواں وغیرہ ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اور ایسے شعلہ ایک دم جاتا ہے، روشن شعلہ آسمان پر کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے، وہ جنوں کو لگ رہا ہوتا ہے۔ شہاب ثاقب ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو یہ آگ کے شعلے مارتا ہے، اور شعلہ کی جو ہے آگ بہت قوی ہوتی ہے، فرشتوں کے ذریعے مارتا ہے، لہٰذا یہ اسے جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ کچھ نہیں جلتے لیکن بدحواس ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو پہلے جن نے سنی دوسرے جن کو بتائی، ملاوٹ ہو گئی، یا ملاوٹ کر دیتا ہے، یا صحیح نہیں سنائی دیا، مشکل ہو گیا، یا آخری جن جو ہے جب سنتے 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 یہ جن ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو آخری جن تک جو بات پہنچتی ہے وہ کہاں نجومی کو سناتا ہے، جادوگر کو سناتا ہے، وہ اس میں ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، وہ دوسرا جو ہے اعتماد زیادہ قوی ہے۔ اب کہان کی جھوٹی خبر جو ہے لوگ اشاعت نہیں کرتے، اس کو جو ہے نہیں پھیلاتے، بلکہ ایک خبر بے شک اس کی 100 میں سے ایک خبر سچی ہوتی ہے، اس کی دھوم مچا دیتے ہیں، یہ فلاں خبر سچی ہے، فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، لہٰذا کہان سچا ہے، جادوگر سچا ہے۔ تو اس طرح کا سلسلہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل ڈاکٹرز، طبیب، عامل کے متعلق بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، ادھر کہتا ہے جی نہیں بندہ کل چلے گا، آپریشن کرائیں گے، اتنے 10 لاکھ جمع کرائیں تو ٹھیک ہو جائے گا، بندہ آپریشن ٹیبل سے نہیں اٹھتا، ایسے غیب کے کرتے رہتے ہیں۔ بھئی تمہیں اپنے اگلے سانس کا نہیں پتہ کہ اگلا میرا سانس بھی آئے گا نہیں، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب، تو تم دوسروں کے کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ ہاں کہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مریض، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوگا۔ تو اگر کوئی طبیب 50 بیماروں کو مار دیتا ہے اس کے ہاتھ سے، یعنی سبب بن جاتا ہے، مر جاتے ہیں، قبرستان بھر دیتا ہے، 2-4 کو صحت ہو جاتی ہے، تو وہ جو مرنے والوں کے لواحقین ہیں وہ اسے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو 2-4 صحت یاب ہوتے ہیں اس کی دھوم مچا دیتے ہیں، رش ہی رش لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔